اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس وہ شبیر صاحب کا پتہ لگ گیا جی. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں تاکہ آج کی ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. تو تقریب کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے. جناب شبیر احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں تاکہ اس کے بعد ہم اس کی آج کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. جناب شبیر احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ فکری فورم کی طرف سے جناب سینیٹر سجاد بخاری صاحب کی کتاب خلافت کے آغاز سے خلافت کے اختتام تک کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے. اور ہماری کوشش تھی کہ بر وقت سے شروع کر دیں، لیکن شاید 2-4 منٹ پھر بھی تاخیر ہو گئی ہے. تو اس کے لیے معزز مہمانوں سے معذرت چاہتے ہیں. میں آج کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی تقریب کے صدر جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین ظفر علی خان ٹرسٹ سے درخواست کروں گا کہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں. جناب خالد محمود صاحب. جس کتاب پر آج بہت سے لوگوں نے بات کرنی ہے، خلافت کے آغاز سے خلافت کے اختتام تک، اس کتاب کے مصنف محترم سینیٹر سجاد بخاری صاحب جو صاحب کتاب اور صاحب قلم ہیں، ان سے بھی درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آج کے مقررین میں سارے نام نمایاں ہیں، لیکن جناب سجاد بخاری صاحب، جناب سجاد میر صاحب، آج سجادین اکٹھے ہو گئے ہیں. تو سجاد میر صاحب سے درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. چلیں جی، رؤف طاہر صاحب بھی آ گئے. جناب رؤف طاہر صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. آ جائیں. اسے کہتے ہیں وہ زاغوں کے تصرف میں کار. یہ میرے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں بیٹی کو بلا لیں. اچھا جی. صاحب کتاب جناب سجاد بخاری صاحب کی ہونہار بیٹی خدیجہ، بیرسٹر خدیجہ بخاری بھی یہاں تشریف فرمائیں. تو میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. آئیے. تو اب میرے خیال ہے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں بات کرنی چاہیے. میں سب سے پہلے جناب رؤف طاہر صاحب، سیکرٹری مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رؤف طاہر ممتاز کالم نگار مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے سیکرٹری اور شہر کی ایک رونق ہیں، آپ کو اکثر ٹیلی ویژن چینلز پر نظر آتے ہیں. جناب رؤف طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ، جناب سجاد میر صاحب جو میرے جیسے کئی اخبار نویسوں کے استاد ہیں اور بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، اور جناب صاحب کتاب سجاد بخاری صاحب اور سجاد بخاری صاحب اور میری بیٹی اور بخاری صاحب کی صاحبزادی. یہ کتابوں کی تقریب رونمائی کے بارے میں
شامی صاحب کا بھی ایک فلسفہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کتابوں کی رونمائی کی تقریبات جو ہیں وہ کسی حلقہ ادب کی تنقیدی مجلس سے نہیں ہوتی ہے کہ جس میں کوئی چیز جو ہے، کوئی افسانہ، کوئی غزل، کوئی نظم پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر حاضرین جو ہیں وہ نقد و جرا کا اہتمام کرتے ہیں اور کتاب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو چیز پیش کی گئی ہے، جو تخلیق پیش کی گئی ہے، اس کی خوبیوں پہ کم اور خامیوں پہ زیادہ اس کی نشاندہی کی جائے. بلکہ اگر خامیاں نہ بھی ہوں تو کچھ کیڑے اپنے پاس سے بھی ڈال دیے جائیں، اس لیے کہ مجھے تو کیڑے نکالنے ہیں نا، تنقید کرنی ہے، اس کے لیے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن شامی صاحب کے بقول یہ جو رونمائی کی تقاریب ہوتی ہیں یہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے نومولود کی پیدائش پہ احباب مبارکباد دینے جاتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ جی متھا چوڑا ہے، سر چھوٹا ہے، اکھاں باریک نے، ناک لمبا ہے، بلکہ مبارک ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی سینیٹر سجاد بخاری صاحب کی یہ اردو میں 14ویں کتاب ہے. اس سے پہلے ان کی 13 کتابیں جو ہیں وہ اردو میں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے یہ کتاب کے پچھلے ورق پہ پچھلے بیک ٹائٹل جو ہے اس پہ موجود ہے. اور اسی طرح ان کی انگریزی کی بھی 5 کتابیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں جی ماشاءاللہ منظر عام پہ. یہ کتاب جیسا کہ موضوع کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ خلافت کے آغاز سے خلافت کے اختتام تک، یہ یعنی ایک ضخیم اور بڑا بھرپور موضوع ہے. اور جیسا کہ بخاری صاحب نے کتاب کے ابتدائیہ میں لکھا کہ اس پہ تو ہزاروں صفحات جو ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں خلافت کے اس پورے عرصے پہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ، اس کے بعد پھر اموی خلافت، پھر خلافت عباسیہ، اور اس کے بعد پھر ترکوں کی خلافت عثمانیہ کا جسے نام دیا جاتا ہے. تو یہ ہزارہا صفحات جو ہے اس پہ لکھے جا سکتے ہیں، اور ایک طویل کام ہے جس کے لیے ایک بڑی ٹیم چاہیے، اور شاید عمر نو تو نہیں چاہیے لیکن 150-200 سال ضرور چاہیے ایک آدمی کے لیے. اور اگر ادارہ اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کام شاید کچھ مختصر عرصے میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کتاب کی تصنیف کا یا تالیف کا بنیادی مقصد جو کتاب کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے آئے گا، اور سجاد بخاری بھائی نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے کتاب کے پیش لفظ میں، اصل میں اس پورے عرصے کے خلفاء جو تھے ان کا تعارف ہے بنیادی طور پہ، اور اس دور کے کچھ اہم واقعات کا سرسری تذکرہ ہے. جس طرح بچے امتحان دیتے ہیں تو وہ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، 1 2 3 4 5، تو بنیادی طور پہ اس کتاب کو آپ اسلامی تاریخ کے طلباء کے لیے ایک نصابی کتاب قرار دے سکتے ہیں. کالج کے طلباء یا چاہیں تو یونیورسٹی کے طلباء بھی اس میں شمار کر لیں کہ ان میں سے جو اسلامی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ کتاب امتحانی نقطہ نظر سے اور نصابی نقطہ نظر سے ایک مکمل کتاب ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ہمارے بھائی نے ایک بڑی خدمت جو ہے انجام دی ہے، اور یہ پورا دور جو ہے یہ اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے لائبریری کی ایک خانے میں محفوظ کر دیا ہے. باقی خلافت کے آغاز سے خلافت کے اختتام تک اپنی جگہ ایک خلافت کے حوالے سے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ سجاد میر صاحب جیسے صاحب علم
اور جناب خالد محمود صاحب جیسے صاحب علم اور صاحب ذوق اسلامی تاریخ پہ جن کی گہری نظر ہے اور جو اسلامی سیاسیات کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں اور اس کی روح سے بھی آشنا ہے، وہ شاید میرے جیسے طالب علم کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکیں گے۔ انہوں نے اور ہم امت کے ایک بڑے طبقے نے حضرت امام حسن تک، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کے بعد آپ کے صاحبزادے امام حسن، اس دور کو خلافت راشدہ میں شمار کیا ہے، اور اس کے بعد معاویہ سے جس دور کا آغاز ہوا اسے خلافت کا نام دیا گیا ہے، خلافت راشدہ اور خلافت۔ لیکن ایسے اسکالرز بھی موجود ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ خلافت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ خلیفہ عوام کے رائے سے منتخب ہو۔ ظاہر اس دور میں الیکشن کمیشن تو نہیں ہوتا تھا، نہ بیلٹ پیپرز ہوتے تھے، اور نہ یہ پورا انتخاب کا نظام تھا جو آج کی جدید جمہوری دنیا میں پایا جاتا ہے، بلکہ بیعت کا جو تصور تھا اور جس کا اہتمام حضرت صدیق اکبر کے لیے کیا گیا اور اس کے بعد تک جاری رہا، بلکہ حضرت عمر فاروق نے تو یہ تک کہا کہ میرے بیٹے کو امیدواروں میں شمار نہ کیا جائے، یعنی وہ کمیٹی جسے نامینیٹ کرنا ہے 5-7 لوگوں کو کہ ان میں سے کسی کو آپ خلیفہ منتخب کر لیں، اس میں میرے بیٹے کا نام شامل نہ کیا جائے ان لوگوں میں۔ اس لیے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ نااہل تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے اور جیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک تو انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ خطاب کے خاندان میں سے ایک عمر بہت ہے اس بھاری ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ خطاب کے خاندان میں سے ایک عمر جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہے ذمہ داری کے لیے، اور دوسرے ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کہیں سے یہ تاثر نہ بنے ملوکیت کا کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دور دراز کی احتیاط تھی جو حضرت عمر فاروق کے پیش نظر ہوگی۔ تو حضرت امام حسن کے بعد معاویہ، بلکہ انہی کے حضرت علی کی موجودگی ہی میں حضرت معاویہ نے جو کچھ کیا سب کو معلوم ہے۔ پھر یزید، اور یزید کے دور میں اسلامی تاریخ کا بدترین سانحہ کربلا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو کہنے کو تو وہ خلفاء ہی کہلائے، یعنی معاویہ کے دور کے جو لوگ تھے وہ بھی خلفاء ہی کہلائے، اور اس کے بعد عباسی آئے وہ بھی خلفاء ہی کہلائے، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں جو خلفاء تھے، حکام تھے، وہ بھی خلفاء ہی کہلائے۔ لیکن سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یا حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی اس میں ذکر ہے، تھوڑے عرصے کے لیے جب امویوں کی حکومت تھی مرکز میں، انہوں نے اپنی خلافت قائم کی اس علاقے کے ووٹرز، اس علاقے کے رائے دہندگان، اس علاقے کے عوام کی تائید اور حمایت کے ساتھ۔ تو ان ایک دو اصطلاح کے ساتھ باقی تو لوگ جو تھے وہ تو بیعت عامہ کے بغیر انہوں نے اقتدار سنبھالا اور حکومت کی۔ تو لیکن چونکہ انہیں خلیفہ کہا گیا اس لیے ان کا نام خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کیا وہ حقیقی معنوں میں مولانا مودودی نے اس کے لیے خلافت اور ملوکیت، ان کی کتاب اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے خلافت اور اس کے بعد خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیل ہو گئی، یعنی بعد کا پورا عرصہ انہوں نے ملوکیت میں شمار کیا ہے، جس میں ملوکیت تھی، وراثت تھی، موروثیت تھی۔ تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں خلافت کو اور جمہوریت کو دو حریف نظاموں کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کار خیر عموماً ڈکٹیٹروں کے دور میں اس کا اہتمام کیا گیا کہ اسلام میں تو جمہوریت نہیں ہے، اسلام میں تو خلافت ہے، اور اس طرح کے مباحث جو تھے وہ چھیڑے گئے۔ مجھے یاد ہے ایوب خان کے دور میں تو میں اسکول اور کالج کا طالب علم تھا،
ان دنوں میں بھی بعض دانشور جو ہے وہ اس طرح کی بحث چھیڑتے تھے. اور اس کے بعد جناب ضیاء الحق کے دور میں یہ پلاٹی میں ایک فنکشن تھا اور گجرانوالہ کا کہ بھاری بھرکم وزیر ماشاء اللہ وہ یہ خطاب فرما رہے تھے کہ یہ جو جماعتیں جمہوریت کا مطالبہ کرتی ہیں تو جمہوریت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام میں تو نظام خلافت ہے. جمہوریت میں آپ دیکھیں مغرب میں اور امریکہ میں، یورپ اور امریکہ میں تو جمہوریت میں تو بہت سے کاموں کی اجازت ہے، ہم جنسی کی اجازت ہے اور ہم جنسوں کی باہم شادی، یعنی ایسی وہ دلیل لا رہے تھے جمہوریت کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے کہ بھائی حالانکہ جب ہم نے قرارداد مقاصد منظور کر لی سجاد میر صاحب، جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ دی آلمائٹی، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے، اور یہ اختیار جو ہے یہ وہ مقدس امانت ہوگی جسے عوام کے منتخب نمائندے بروئے کار لائیں گے قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں. گویا پاکستان کی جمہوریت جو ہے یہ مغرب کی مادر پدر آزاد جمہوریت نہیں ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ بہت سے ایسے کاموں کی اجازت بھی دے دی جائے گی کہ جو اسلام میں جس کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے عام مشرقی اخلاقیات جو ہے وہ بھی جس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی بحثیں چلتی رہتی ہیں جی کہ کون سی چاہیے وہ جس میں فلاں 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 کام ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے سجاد میر صاحب شاید زیادہ بہتر انداز میں، اور خالد محمود صاحب بھائی سجاد بخاری اس پہ زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکیں گے کہ اس طرح کی جمہوریت کے مقابلے میں جواب میں اس طرح کی بحث مباحثے چھیڑنا جو ہے یہ کیا اسلام کے ساتھ کس حد تک ہم انصاف کرتے ہیں اور خود اپنی قوم کے ساتھ اس بارے میں کس حد تک ہمارا رویہ جو ہے وہ مناسب ہے. آخری بات ایک لطیفے کی طرح ہے کہ سید منور حسن آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی کے امیر تھے، بہت عرصہ وہ جماعت کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، بڑے دانشور آدمی تھے. تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیں کہ اسلام میں عورت کو ووٹ کی اجازت ہے؟ اسلام میں عورت ووٹ دے سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مردوں کو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی مردوں کو تو اجازت ہے. انہوں نے کہا پھر آپ ضیاء الحق صاحب سے مردوں والی اجازت تو لے دیں، عورتوں کی اجازت بھی بعد میں مل جائے گی. بڑی مہربانی جناب. پروگرام کے آغاز میں ایک بے ادبی ہو گئی ہے جس کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے استاد محترم شفیق جلندری صاحب موجود ہیں. میری درخواست ہوگی ان سے کہ میری معذرت قبول کرتے ہوئے اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب. حضرات، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ فکری فورم کا بھی تعارف کرا دیں. سجاد بخاری صاحب خود بھی اس پروگرام میں ایک دفعہ تشریف لا چکے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک صاحب علم اور صاحب الرائے لوگوں کا فورم ہے جس میں اساتذہ، انٹلیکچوئلز اور میس کمیونیکیشن کے طلباء شریک ہوتے ہیں. اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر گفتگو ہو سکے اور باقی لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں. ہم یہاں مجمع اکٹھا کرنے کے بجائے کوئی چنیدہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک تقریب ہے. تو کتاب کے بارے میں جناب رؤوف طاہر صاحب نے کافی بات کی ہے. اس پر مزید گفتگو کے لیے جناب حفیظ طاہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. اگرچہ حفیظ طاہر صاحب کا رؤوف طاہر صاحب کے ساتھ ردیف اور قافیے میں کافی تعلق لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ویسے کوئی اور خاص تعلق نہیں ہے. جناب حفیظ طاہر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے سینئر پروڈیوسر رہے ہیں. بہت اچھے پروگرام انہوں نے کیے ہیں، اور میری ان سے نیاز مندی کے تعلق یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ تو ان کا کوئی اور تھا، لیکن یہ زیادہ وقت ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میں گزارتے تھے. جناب رؤوف حفیظ طاہر صاحب. السلام علیکم جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مضمون لکھ کر لایا ہوں، تو میں نے سمجھا کہ جو مختصر وقت میں ایک کمپیکٹ بات کرنے کی کوشش کی جائے.
کیونکہ بات اگر میں شروع کروں گا اور ویسے ہی بولنا شروع کر دوں گا تو بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سجاد صاحب سے میرا تعلق بڑا پرانا اور کئی پہلوؤں سے ہے. تو میں مضمون پیش کرتا ہوں. رؤف طاہر صاحب سے میرا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ ان کا میرا نام طاہر کامن ہے. میرا تو آپ سے دلی تعلق ہے. وہ دلی تو الگ ہے، میں سیاسی کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل صحیح. مضمون کا عنوان ہے جی میرے عہد کا کولمبس. واہ. ذرا میں اینک لگا دوں جناب. اگر کولمبس کے کردار میں سے منفی پہلو نکال دیے جائیں تو سجاد بخاری کو بڑی آسانی سے اس عہد کا کولمبس کہا جا سکتا ہے. اس نے کئی نئے جزائر دریافت کیے، جگر کے خون سے ان کی آبیائی کی اور نت نئے پھول کھلائے. یہ اپریل 1979 کی بات ہے جب اس کولمبس سے میری پہلی ملاقات ہوئی، جب پی ٹی وی نے سجاد بخاری کو اپنے پروگرام فروزہ میں نوجوان فرانسیسی شاعر کی حیثیت سے مدعو کیا. میں ان دنوں پروڈیوسر علیم پاشا کی معاونت کرتا تھا اور اسکرپٹ بھی لکھتا تھا. محاورہ سن رکھا تھا کہ پڑھیں فارسی اور بیچیں تیل. ٹی وی پر کئی دوستوں نے کہا کہ پڑھیں فرانسیسی تو کیا بیچیں. لیکن اسی فرانسیسی نے سجاد بخاری کے لیے، یہی فرانسیسی سجاد بخاری کے لیے وہ بحری جہاز بنی جس پر سفر کر کے انہوں نے نئے جزائر دریافت کیے. واہ. فرانسیسی پروننسیشن مجھے نہیں آتا، معافی چاہتا ہوں. لا پریمیرے لوئر واٹ ایور لوئر فرانسیسی زبان میں شاعری کی پہلی کتاب تھی. اس کے ذریعے وہ مختلف حلقوں میں متعارف ہوئے اور پھر فرانسیسی میں ڈاکٹریٹ کرنے کا سوچا. مگر انہی دنوں کولمبس کے بحری جہاز پر لگی دوربین اسے ایک اور جزیرہ دکھا چکی تھی، اور وہ جزیرہ سیاست کا جزیرہ تھا. انہوں نے اپنے فرانسیسی کے پروفیسر ایلن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کرنے سے بہتر ہے کہ یہی وقت تم اپنے سیاسی جزیرے تک پہنچنے میں صرف کرو. اور انہوں نے اپنے استاد محترم کی بات مان لی اور بلوال سے ایوان بالا تک جا پہنچے. بالکل ایسے ہی جیسے میں این سی اے میں آرکیٹیکچر کا طالب علم تھا تو سیکنڈ ایئر میں انگریزی میں 100 میں سے 92 نمبر آئے تو انگریزی کے پروفیسر سر عبد الرحمٰن نے بلا لیا اور کہا کہ بہتر ہے تم کچھ اور کرو، یہاں سے نکل کر تم محض ایک ڈرافٹ مین ہوگے، جاؤ کچھ بہتر کرو. تو میں نے بھی اپنے استاد کی بات مان لی اور پی ٹی وی کے ایوان بالا تک جا پہنچا اور اینک والا جن پروڈیوس کیا. یہ سجاد بخاری کی اور میری قدر مشترک ہے. ایک اور قدر مشترک ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جو ہماری پہلی سیاسی محبت تھی، جسے سجاد بخاری نے مجھ سے زیادہ شدت کے ساتھ نبھایا. اور یہی وہ جزیرہ ہے جو ان کی سب سے بڑی دریافت ہے. 4 مئی 1992 میں مساوات کی عدالت سنبھالی اور ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو تیرنے پر مائل کیا. جزیرہ صحافت کی طرف سفر تو عرصہ دراز سے جاری تھا، مگر لنگر اندازی مساوات کے ساحل پر ہوئی. انہوں نے مساوات کے مالی حالات درست کرنے کے لیے لندن میں اپنا مکان تک فروخت کر دیا. جب فاروق لغاری اور ملک مراج خالد جیسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف گروپ میں جا کر صدر اور عبوری وزیر اعظم ہو گئے، تب بھی سجاد بخاری نے پارٹی سے وفاداری جاری رکھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا. مگر عہد زرداری میں ستمبر 2010 میں زرداری کے کہنے پر مساوات کے جزیرے سے لنگر اٹھا لیے. عہد زرداری وہ عہد ہے کہ جس پر فیض احمد فیض کا یہ شعر منطبق ہوتا ہے: نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں،
تیرے عہد میں دل ہزار کے سب اختیار چلے. محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے اس جانثار ملاح کی بہت قدر کرتی تھیں اور انہوں ہی نے انہیں سینٹ کا رکن بنایا اور انہوں ہی نے انہیں روزنامہ مساوات کی پروپرائٹرشپ اور ادارت دی تھی. اور پھر جب عہد بے نظیر اختتام پر پہنچا تو پھر یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی. یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے. ایک اور جزیرہ سجاد بخاری نے دریافت کیا، وہ محبت کا جزیرہ تھا. اپنی رفیق حیات یاسمین سے محبت کا جزیرہ، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، یاسمین میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہترین دوست بھی ہے اور اس کی دوستی اکثر اوقات جانثاری کی حدوں کو چھونے لگتی ہے. اور یہ ان کا جانثاری کا جذبہ ہی تھا جس نے سجاد بخاری کو کامیابی کے جزیرے سر کرنے کی ہمت دی. ملٹی ٹاسکنگ سجاد بخاری کا خصوصی ہنر ہے. سیاست، صحافت، ریئل اسٹیٹ بزنس، شاعری اور نثر نگاری ایک ساتھ آگے بڑھائی اور 20 کتابیں تصنیف کیں. ساتھ ہی ساتھ بہترین خامد اور بہترین باپ بھی ثابت ہوئے. اس کولمبس کا اس وقت کا آخری ادبی جزیرہ خلافت کے آغاز سے خلافت کے اختتام تک ہے، جس میں 13 تو 30 سالہ اسلامی تاریخ صرف 406 صفحات میں سمیٹ دی گئی ہے. یہ کتاب اس غذائی کیپسول کی طرح ہے جو خلا نورد دوران پرواز کھاتے ہیں اور توانائی برقرار رکھتے ہیں. یہ خالصتاً ریسرچ کا کام ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ مجموعہ ریفرنس بک کے طور پر استعمال ہوگا. سادہ زبان میں معلومات کا خزانہ سجاد بخاری نے اپنے روزمرہ لب و لہجے میں تحریر کیا ہے. اسے سمجھنے کے لیے کسی لغت کی ضرورت نہیں ہوگی. فی الحال وہ اب تک کے ساحل پر لگر انداز ہیں اور وہاں اپنے مکمل صحافیانہ تجربے کے گل بوٹے ریاضت کی سوزن سے کاٹ رہے ہیں. ضیاء اللہ کے ریفرینڈم کے حوالے سے ایک نظم پر کولمبس کی دنیا گردی کا یہ مختصر جائزہ ختم کرتا ہوں. آج کیا ہو گیا؟ کیوں ہمارا ضمیر اس قدر سو گیا؟ اہل ایماں بھی مصلحت کی زبان بولنے پر نہ جانے ہیں مجبور کیوں؟ اپنے آبا کی رسموں سے ہیں دور کیوں؟ کیا نہیں جانتے کیسے منصور نے تختائے دار پر کلمہ حق کہا؟ کیسے سقراط نے حق پرستی کی خاطر زہر پی لیا؟ حق پرستوں کا شداد نمرود کے آگے سر نہ جھکا. کیسے فرعون کو ایک موسیٰ تباہ و فنا کر گیا؟ کون موسیٰ کا تھا ایک خدا کے سوا؟ وہ خدا تو تمہارا بھی ہیں دوستو. ہاں بھروسہ کرو اس کی اعلیٰ و عرفہ قوی ذات پر. اب بھی ہے وقت آگے بڑھو دوستو. جو ہے دل میں اپنی زبان سے کہو دوستو. اپنے فردہ کو تاریکیوں سے بچانے کی خاطر اٹھو. سارے محکوم و مظلوم و مجبور و مقہور لوگوں کے اشک رواں پوچھ لو. ظالموں سے لڑو، حق کی خاطر جیو، حق کی خاطر مرو. آنے والے دنوں کی نئی روشنی کے پیامبر بنو. تھینک یو. جناب حفیظ طاہر صاحب کو ریپلیس کر دیا ہے جناب رؤف طاہر نے اپنی جگہ پر. ان کا بہت بہت شکریہ. طاہر کا مسئلہ پیدا ہو گیا. خواتین و حضرات، چونکہ بات اب کتاب سے صاحب کتاب کی طرف چلی گئی ہے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے صاحب کتاب سینیٹر سجاد بخاری کی ہونہار بیٹی بیرسٹر خدیجہ بخاری یہاں موجود ہیں، تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ ان کے بارے میں اظہار خیال کریں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتاب کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہیں یا صاحب کتاب کے بارے میں، لیکن جو بھی ہوگی وہ گھر کی بات ہوگی. اور اب میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ گھر کی ایسی بات کریں گی جس سے سجاد بخاری صاحب کے قد کاٹ میں مزید اضافہ ہو. محترمہ خدیجہ بخاری.
अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, आपकी फैमिली सब खैरियत से हैं. इतनी अच्छी स्पीच के बाद तो किसी स्पीच की गुजारिश मतलब रहती नहीं है गुंजाइश. तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी to be a part of my father's book launching ceremony today amongst such distinguished guests. And I'm so grateful to the organizers कि इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कुछ अल्फाज कहने का मौका दिया. हमारे घर में तो अक्सर डिस्कशंस होती रहती हैं हर टॉपिक्स के बारे में, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब एक नई किताब सामने आ गई है और बन गई है. तो माशाल्लाह, दिस इज़ माय फादर्स 21st book now. And as a daughter, I can tell you, and all his daughters, we are so grateful to him that we get to learn from him in this way every single day. And it's as a family, we get so happy जब हमें पता चलता है कि अबू की किताबें दुनिया की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में भी मौजूद हैं. जैसे कि कुछ अर्सा पहले जब मेरी बड़ी बहन, जो कि उस वक्त हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी, उन्होंने हमें बड़ी खुशी से फ़ोन किया और बताया कि अबू की कुछ किताबें हार्वर्ड की लॉ लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं. तो मैं यही कह सकती हूँ कि एज अ डॉटर आई फील extremely proud and extremely grateful to have such a father. And his work is a constant source of inspiration for us every single day, as is his presence in our life, which Allah kare will always be there inshallah. तो आखिर में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि it gives me a lot of pleasure and happiness to see कि the dedication and the honesty and passion, most importantly passion, with which he conducts his work is shared by such esteemed institutions such as Maulana Zafar Ali Khan Trust. And we are very, very grateful to you for hosting such a wonderful event of such intellectuals, and it is really an honor. Thank you so very much. आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अबू ने हमें हमेशा ये कहा है कि जो भी नॉलेज आप ज़िंदगी में गेन करें, आपको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए. ये आपका एक फ़र्ज़ है. तो इस किताब का भी एक ये मकसद है कि ये जो हमारी ग्रेट इस्लामिक हिस्ट्री है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो, एस्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन है जिनको इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और इस इवेंट का हिस्सा बने हैं. और मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, और प्लीज़ आई एम गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम दिस इवेंट माई सेल्फ. इतनी थोड़े से टाइम में इतना कुछ सीखने को मिला है. इंशाल्लाह आगे भी इस तकरीब में बहुत कुछ हम सुनेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ कंटिन्यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. खदीजा बुखारी की आपने गुफ्तगू सुनी. इसे उर्दू के एक मतरूक मुहावरे में कहते हैं होनहार बरवा के चिकने चिकने पात. तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है उन्होंने अपने फ़ादर के बारे में और एक साहब किताब के बारे में. राजा ज़ुल्क़रनैन साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ. हमारे आज के मुक़र्रिर हैं. तो मैं इनकी तलाश में था. तो ख़वातीन व हज़रात, सारी बिशप डॉक्टर शहजाद राय की बड़ी इनायत है कि वो तशरीफ़ लाएँ. मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ. बिशप डॉक्टर शहजाद राय, शहजाद रॉकी, सॉरी, बिशप शहजाद रॉकी साहब से तशरीफ़ लाएँ. ख़वातीन व हज़रात, जूँ तकरीब आगे बढ़ रही है, मुझे ज़्यादा मुक़र्रिरीन नज़र आ रहे हैं. इरफ़ान अतर काजी साहब भी तशरीफ़ ले आए. तो मुझे लग रहा है कि आखिरी वक्त में हमें शायद मुक़र्रिरीन को री रोल दोबारा करना पड़े. तो ख़वातीन व हज़रात, साहब किताब के बारे में काफ़ी बात हो चुकी, और अताउल्लाह कासमी साहब ने किताब के दिबाचे में लिखा था कि किसी किताब की तकरीब रूनुमाई में साहब किताब पर बात करना किताब के साथ जुल्म है. ज़्यादा बेहतर होता है कि किताब के बारे में बात करें, लेकिन साहब किताब के बारे में भी गुफ्तगू होनी चाहिए, जो हमारी बेटी ने और हफीज़ ताहिर साहब ने
بہت اچھے طریقے سے کی ہے. دوبارہ کتاب کی طرف آتے ہیں. میں جناب راجہ ذوالقرنین ایڈوکیٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. راجہ صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری رہے ہیں, ممتاز قانون دان ہیں اور سیاسی اور سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. جناب راجہ ذوالقرنین. سب سے پہلے تو میں بخاری صاحب بڑا مدد خواہ ہوں کہ لیٹ پہنچا. سچی بات یہ ہے کہ سجاد بخاری صاحب نے یہ جو 1330 سال کی تاریخ کو جس طرح سے مرتب کیا ہے, یہ بہت بڑا انہوں نے اس قوم کے لیے کام کیا. اور جس طرح سے انہوں نے اس سارے 1330 سال کے عرصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. میں تو ان کی کمپیٹنسی کا, ان کی چابک دستی کا پہلے بھی قائل تھا کہ یہ بہت بڑے دانشور, بہت بڑے آدمی ہیں. اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے ان ساری معلومات کو, اس سارے علم کے خزانے کو انہوں نے اس کتاب میں بڑے مختصر انداز سے کسی خلیفہ کو نہیں چھوڑا, اس کے ذکر کو نہیں چھوڑا اور اہم واقعات کو نہیں چھوڑا. اور میرے نظر میں یہ کتاب ایک درسی کتاب, یہ ہمارے طلبہ کے کورس میں ہونی چاہیے. میرے دوست ہیں, تقریباً 40-45 سال سے ہمارا رشتہ ہے. انتہائی آنسٹ, اپ رائٹ, ڈیڈیکیٹ آدمی, لیکن یہ جو کنٹریبیوشن انہوں نے کیا ہے, اور بھی کتابیں لکھی ہیں, میں اسپیشلی موٹیویٹ ہو کے شاہ صاحب کو اس کتاب پر یعنی شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اتنی انہوں نے محنت مشقت سے, اور یہ دیکھیں خلافت راشدہ, خلافت عباسیہ, خلافت بنو امیہ, عباسیہ, عثمانیہ, اور اس میں ان کے پیریڈ 30 سال یعنی, اور اس کے بعد جو بنو عباسیہ کا وہ دور جس میں برائے نام خلیفہ رہے تھے, یعنی یہ بے شمار چیزیں جو ہے. اور انہوں نے کسی قسم کی اس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند یا اپنے مذہبی رجحانات کا بھی اس میں شائبہ تک نہیں آنے دی. یعنی ان کا بڑا پن یہ ہے, اور میں ان کو سچی بات یہ ہے, جو اس سب کانٹیننٹ کے بڑے تاریخ دان جیسے ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں, زاہد حسین انجم صاحب ہیں, میں ان کو اس سب میں برابر کا کھڑا دیکھتا ہوں. یعنی ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بڑے معتبر, ہم ان کے قدموں کی خاک نہیں ہے.
لیکن جو انہوں نے کچھ عرصہ بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق کی، شاہ صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح ہر خلیفے کے بارے میں مختصراً اس کی صفات، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ شاہ صاحب نے بیان کی۔ میں کچھ لکھ کے لایا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں وہ میں شاہ صاحب کو پیش کر دوں گا، اور میں آنے کی معافی مانگتا ہوں۔ تو میں ذاتی طور پر شاہ صاحب کو اس کتاب کے لکھے جانے پر، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، یہ ہماری سوسائٹی پر آسان ہے، اور خاص طور پر اس کتاب کی اس وقت بہت ضرورت تھی۔ اس میں انہوں نے اس کلچر یلغار کو بھی روکا ہے اور بڑے جوانمردی سے روکا ہے۔ انہوں نے بے شمار چیزیں ایسی کتاب میں بیان فرمائی ہیں جو کہ میں تو جب پڑھنے بیٹھا ہوں تو میں کوئی اچھا قاری نہیں ہوں، نہ میں کوئی اتنا صاحب علم آدمی، لیکن میں نے ایک ہی سٹنگ میں یہ کتاب پڑھنے پر شاہ جی میں مجبور ہوں، کیونکہ اتنی معلومات کا خزانہ ہے۔ میں تو اسپیشلی اس معاملے میں نے خط تحریر کیا حکومت کو اور تمام متعلقہ اداروں کہ اس کتاب کو ہماری خاص طور پر میٹرک سے لے کر اپر لیول تک اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کیا کیا کی گئیں۔ یہ موقع نہیں ہے ایسی بات کرنے کا، لیکن ہماری سوسائٹی میں باقاعدہ طور پر برائلر لیڈرشپ پیدا کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے۔ لیڈرشپ باقاعدہ طے شدہ طریقے سے برائلر لیڈرشپ جو نہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی، نہ وہ آگے چل سکتی، نہ جرأت سے بات کر سکتی۔ لہذا اس سوسائٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر اس سے روکا ہے، اور وہ قوتیں جو آج بھی مسلمان امہ کو لڑا رہی ہیں، وہ قوتیں جنہوں نے یہاں پر مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ریلیجن کو بطور پولیٹیکل ویپن استعمال کیا، وہ قوتیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں ایک مخصوص ریلیجن پیدا کیا، اسی طرح عرب ورلڈ میں خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے وہاں بھی ایک ریلیجن پیدا کیا، جس کا پچھلی صدارتی امیدوار جو تھی اپنا امریکن، ہماری کیا نام ان کا، اچھا انہوں نے بربلا 2 گھنٹے کا اس پہ لیکچر دیا ہوا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ What it means they have used the political weapon to destroy the Ottoman Empire. تو بات یہ ہے کہ میں تو شاہ جی کا پہلے بھی قائل تھا، اس کتاب نے بے شمار پرت کھولے اور بے شمار وہ سوال جو آج ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، اور وہ بے شمار سوال جو آج اپوزیشن والے اٹھا رہے ہیں، یہاں کی ڈیموکریٹک فورسز اٹھا رہی ہیں، وہ سوال اس کتاب میں نظر آتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان امہ کو تقسیم کیا، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کی، جہاں پر مسلم
یعنی اس سلطنت کو تقسیم کیا اور کسی نے ملک بنائے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں نے بھی بات چیت کر دی ہے. میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں شاہ صاحب کا ذاتی طور پر مشکور ہوں کہ شاہ صاحب نے مجھے یہ کتاب بھیجی, مجھے پڑھنے کا موقع ملا اور مجھے مستفید ہونے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. راجہ صاحب اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ مصنف نے کسی خلیفہ کو نہیں چھوڑا, حالانکہ انہوں نے تمام خلفاء کا نام احترام سے لیا ہے. خواتین و حضرات, ہمارے درمیان چونکہ بشپ ڈاکٹر شہزاد روکی موجود ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی اس پر کچھ بات کریں, ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ بات کریں, تو میں جناب بشپ ڈاکٹر شہزاد روکی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پھر ہم تقریب کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. جناب ڈاکٹر شہزاد روکی. سب سے پہلے تو میں اپنی اور کرسچن کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, اور دوسرا مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ, تمام عہدیداران اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. شاہ صاحب کی کتاب کی بہت تعریف کی جا رہی ہے, تو تعریف اسی چیز کی جاتی ہے, اس شخصیت کی جاتی ہے جو اس قابل ہو, اور قابل وہ ذات بناتی ہے جس نے انسان کو خلق کیا, جس نے پیدا کیا. وہ حکمت اور دانائی سے انسان کو بھرپور کرتا ہے تاکہ وہ اپنے نسل کے لیے, اپنے دین کے لوگوں کے لیے رہنما بن سکے, ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنے آپ کو اس حکمت کو صرف کر سکیں جو خدا انسان کی زندگی سے چاہتا ہے. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنا علم ہو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اسی علم کے سہارے اپنی زندگی کو نکھار سکے اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنے کا وسیلہ بن سکے. تو میں سید سجاد بخاری صاحب کی اس کتاب کی تعریف کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں, اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا انہیں تندرست اور توانا رکھے اور بڑھائے اور اپنی خدمت کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے. اور اس کے بعد میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اس دکھ میں, اس تکلیف میں شامل حال ہوں جو فرانس میں ایسے خاکے شائع کیے گئے, جن کی وجہ سے میں اس درد کو, اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کہ ہر انسان کی آنکھ اشک بار ہے, دل دکھا ہے. خدا کے کلام میں واضح طور پر ہمیں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے, ایک دوسرے کی عزت, توقیر اور احترام کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے. خدا نے اپنے نبی بھیجے, پیغمبر بھیجے, رسول بھیجے انسان کی بھلائی کے لیے, انہیں اچھی راہ پر لے کے چلنے کے لیے وہ رہنما بنے تاکہ وہ خدا کی ذات مقدس کو سمجھ سکیں, جان سکیں اور خدا کا خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے ان راہوں پر چل سکیں جو راہیں خدا انسان کے لیے مخصوص کرتا ہے. کوئی بھی الہامی مذہب اس واحد زندہ خدا کی عبادت کرنے والا, وہ کبھی بھی کسی مذہب کی, کسی پیغمبر کی, کسی نبی کی توہین نہیں کرتا. تو ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ ہیں. تمام پاکستان میں بسنے والی مسیحی کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اور دوسری بات, اس موقع پر میں اپنی بیٹی آرزو راجہ جو کہ کراچی میں 13 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا گیا, 2012 میں قانون بنا جس میں 18 سال سے کم
किसी भी बेटी या बेटे की शादी ममनू है, लेकिन वो 13 साल की बच्ची जिसके साथ 40 साल से ज़्यादा उम्र के शख्स ने निकाह किया, जबरन मज़हब तब्दील किया गया, तो कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता कि किसी का भी ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील किया जाए। मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती कोई भी उस तरह से सलूक नहीं कर सकता। मैं किसी को भी ज़बरदस्ती क्रिश्चियन नहीं कर सकता। तो इसलिए जिस तरह हम फ्रांस के तमाम मामलात के उन खाकों के साथ जगह जगह पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मजम्मत की है, तो आपको भी चाहिए कि उस बेटी आरजू के लिए आवाज़ बुलंद करें। जो 13 साल की बच्ची है अभी, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकती एक 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के शख्स की। तो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, इस मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती की फ़िज़ा को खुदा पैदा करे, और फ्रांस के तमाम हुक्मरानों और तमाम लीडरशिप को हदायत करे कि वो ऐसा काम ना करें। और दूसरे तमाम मुल्क भी, अगर कोई भी किसी नबी की तौहीन करता है, हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं दूसरे मज़हब का। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और आप सबके साथ मिलकर ईद मिलादुल नबी की उन खुशियों को भी मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी भी मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा सबको हदायत करे कि हम एक दूसरे की मज़हब की तौकीर करें, एहतराम करें, और एक दूसरे का बाजू बने, और एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने। खुदा आप सबको बरकत दे और सलामत रखे, इस वबा से महफूज रखे और कसरत की ज़िंदगी दे। आमीन। हज़रात, अब तक किताब और साहब किताब के बारे में बहुत तफसील से, बड़ी गहराई से गुफ्तगू हुई है, और सब ने इंतहाई संजीदा और अहम बातें की हैं। लेकिन हमारे दरमियान जनाब सज्जाद मीर मौजूद हैं, मुमताज़ दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं, एंकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, और बहुत साहिबुर राय शख्स हैं। इन लोगों का वजूद माशरे में गनीमत होता है और एक नेमत समझी जाती है। तो आज की तकरीब में मैं जनाब सज्जाद मीर की मौजूदगी को अल्लाह की एक नेमत समझता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, और हमें उम्मीद है कि वो मौजू के साथ और लोगों की निस्बत ज़्यादा इंसाफ करेंगे। जनाब सज्जाद मीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये जो सज्जाद बुखारी साहब हैं, इनसे मेरा एक अजीब ताल्लुक़ है। बेनज़ीर के आखिरी दिनों में जब वो दुबई में थी, मैं उनका इंटरव्यू करने गया। ये मेरा उनका पहला इंटरव्यू था और आखिरी इंटरव्यू था। उनके मरने से कोई 4 महीने पहले, और कई बार चला फिर उसके बाद। वो कहने लगी, मैं बहुत थोड़ी सी लोगों ने मुझे परेशान कर रखा था कि बड़ा उल्टा सीधा आदमी है, जाने क्या पूछे आपसे, क्या बात करे क्या ना करे, लेकिन आपके साथ तो बड़ा मज़े का इंटरव्यू हुआ है। फिर भागी हुई गई, चॉकलेट की एक ट्रे लाई, फिर कहती अभी ठहरो, दोबारा गई, 2 किताबें लेकर आई। एक पे मेरा नाम लिखा, मुझे दी, दूसरे पे नाम लिखते लिखते वो सज्जाद बुखारी लिख गई। उससे मुझे उस वक्त ख्याल नहीं हुआ, बाद में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि किसी वक्त मिला तो उनसे इस्लाह करवा लूँगा। वो किताब आज भी मेरे पास एक महफूज है। इस तरह मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनका कितना ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी या बेनज़ीर भुट्टो के साथ ज़ाती तौर पर। आज जो हमने गुफ्तगू की है खिलाफत के बारे में, रऊफ़ ताहिर साहब ने उसकी जो बुनियाद रखी थी गुफ्तगू की, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے سب لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. یقین کیجئے پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی کہ خلافت پر کوئی اتنی سی کتاب لکھ سکتا ہے جس میں سب کچھ آ جائے. پھر جب میں نے پڑھا تو مجھے ایچ جی ویلز کی وہ کتاب یاد آئی جب مختصر تاریخ عالم کے بارے میں ہے. یعنی اس کتاب کو پڑھ کے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے دنیا کی کروڑوں سال کی تاریخ میں سے کوئی چیز چھوڑی ہو جسے چھوڑا نہیں جانا چاہیے تھا. ان کی کتابیں بھی یہی خوبی ہے. اب بحث مثلاً ہمارے رؤف طاہر صاحب نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو سمجھتا تھا کہ خلافت منتخب ہونی چاہیے. پتہ یہ پہلا گروہ کون تھا؟ یہ پہلا گروہ معتزلہ کا تھا. اور ہم کہتے رہے کہ معتزلہ انارکسٹ تھے. اقبال نے کہا کہ فرسٹ ریپبلکن آف اسلامک ہسٹری. ہمارے ہاں یہ بحثیں بھی چھیڑی ہیں اور ان لوگوں نے چھیڑی ہیں جن کو امت نے اپنے مسلمہ لیڈر کے طور پر تسلیم نہیں کیا. دیکھیے ایک تو خلافت علی منہاج النبوت، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی حکومت جو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے. آج کل اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. ایک دوسرا تصور بھی ہے کہ مسلمانوں کی جب تک متحد ہو کر حکومت قائم تھی دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ تھا. اس میں خاص طور پر حزب التحریر والے، وہ جو لبنانی گروپ ہے، وہ حوالہ بھی دیتے ہیں ترکی حکومت کا، عثمانی خلافت کا، اور بتاتے ہیں کہ اس کے قائم ہوتے ہوئے یورپ بھی ہم سے کیسے ڈرتا تھا، کتنا خوف تھا. ختم کر دیا ترکوں نے. خریدنا جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. اقبال نے بھی بہت کچھ دونوں طرح سے کہا، لیکن اقبال نے جو حل نکالا وہ بڑا پریکٹیکل تھا. کاش وہ حل ہی ہم نکال سکے. انہوں نے کہا کہ فی الحال اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری قومی ریاستیں، اگرچہ بہت سے لوگ قومی ریاست نیشنل اسٹیٹ کے تصور کے بھی خلاف ہیں، میں بھی کئی بار سوالات اٹھاتا ہوں، اگر ہماری قومی ریاستیں مل کر ایک کامن ویلتھ بنا لیں تو فی الحال اسے ہی خلافت کا سبسٹیٹیوٹ سمجھا جائے گا. یہ بات اس لحاظ سے کی گئی کہ خلافت کو ہمارے ہاں تو ایک مذہبی ایک طرح سے انسٹیٹیوشن سمجھا گیا، اور غامدی صاحب جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مذہبی اصطلاح ہے ہی نہیں. ان کا مطلب تھا کہ حکومت قائم کرنا اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ آپ پر فرض ہی نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو سمجھتے ہیں کہ اگر خلافت قائم نہ ہوتی تو دین باقی نہ رہتا. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایچ جی ویلز کا نام آیا ہے، بڑا شقی القلب شخص ہے خاص طور پر حضور کے بارے میں، لیکن کہتا ہے کہ اف محمد واز دا اسپرٹ آف اسلام ابو بکر واز اٹس امباڈیمنٹ. وہ کس معنوں میں کہ سلطنت قائم، لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی بنائی اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. وہ لڑے. لمبی بحث ہے، لیکن ایک بات سے انکار نہیں ہے کہ خلافت کا انسٹیٹیوشن مسلمانوں کے ہاں ایک تقدس رکھتا رہا ہے. حرج نہیں اس میں. ہم سیکولرزم کرتے ہیں نا جی، سیکولرزم کے بھی کئی ماڈل ہیں. 6 تو میں بیان کرتا ہوں، جس میں ایک برطانیہ کا ہے. برطانیہ کے ریاست کے مذہب میں دخل نہیں دیتی. برطانیہ میں ہر شخص رہنے والا فری ہے، لیکن برطانیہ کی اسٹیٹ کا اپنا مذہب موجود ہے اور اس کا بادشاہ چرچ کا سربراہ ہوا کرتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. ہمارے خلیفہ کو تقریباً یہی حیثیت حاصل تھی. پوری دنیا میں جہاں بھی حکومت قائم ہوئی تھی بڑا اچھا انہوں نے اندلس کی حکومت کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے، مصر کی حکومت کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے. ہم اسے بنو فاطمہ کی حکومت کہہ کر اسماعیلیوں کے نام لگا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں.
اندلس کو ہم ویسے بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہاں مار کھائی اور نکل آئے. یہ نہیں بھولتے, یہ یاد نہیں رکھتے وہاں ابن خلدون بھی پیدا ہوا تھا, ابن رشد بھی پیدا ہوا تھا. ابھی یہ ڈرامہ چل رہا نا, کیا نام ہے, الترل, یہ جو ہم مسلمان ہیں نا یہاں کے سب کانٹیننٹ کے, کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا میں, ہمارا سارا کلچر, ہماری ساری فقہ, ہمارا سارا تصوف ترکی اور خوارزم شاہی سلطنت کا جو پورا حصہ ہے وہاں سے ہم تک پہنچا ہے, نہ عرب سے پہنچا ہے نہ عجم سے پہنچا ہے. ہمارا کھانا وہ پلاؤ سے لے کر قورمہ اور ہر چیز وہ, ہماری زبان کا لفظ وہاں سے نکلا, ہماری فقہ وہی, ہمارا تصوف کا انداز, صوفیانہ انداز سب وہیں کا آیا ہوا. ہم تو ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے ترکی کے مسلمان تھے. کیسے قبائلی لوگ آپس میں, تاریخ کو پکڑنا مشکل کام ہے. قبائلیوں کا اپنا کلچر, ان کی اپنی بہادری, ان کی دین سے محبت, ان کی اپنی پوری زندگی, اور پھر کس طرح مسلمان سلطنت بنتی ہے اور خلافت میں بدلتی ہے. ترکی والے بھی اس وقت تک خلیفہ نہیں کہلائے جب تک مصر کی خلافت جو تھی ختم نہیں ہو گئی. تو ایک کنٹینیوٹی مسلمانوں کے ہاں جو پائی جاتی ہے, جس نے دین کا تقدس بھی اسے عطا کیا تھا, یہ ہمارے لیے آج بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ٹھیک کہا آپ نے جو آپ نے ذکر کیا, ہمارے بڑے تو لڑتے رہے, کوئی خدام کعبہ بن کے, کوئی کچھ بن کے, کوئی کچھ بن کے. یہ ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ سلطنت خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں عربوں نے کیا کردار ادا کیا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. ایک بہت عمدہ کتاب ہے, بہت مختصر انداز میں بہت کچھ اس میں آ گیا ہے, اور میں نے کچھ جگہ باریک بینی سے جان بوجھ کر اس خیال سے کہ کچھ ان کے خلاف نکال سکوں اس کو دیکھا ہے, مگر کیا کروں, یہ تو بہت عمدہ کتاب ہے. جناب سجاد میر کہہ رہے تھے کہ تاریخ کو پکڑنا مشکل ہے, لیکن لگتا ہے کہ ان کا تخمینہ اور اندازہ یہ ہے کہ سجاد بخاری صاحب نے تاریخ کا سرا کم از کم ضرور پکڑ لیا ہے, اسلامی تاریخ کا. تو خواتین و حضرات, کتاب پر بہت گفتگو ہو چکی, بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور ہمارا اندازہ ہے کہ مزید اس کے اوپر گفتگو بھی ہوگی اور کچھ لکھا بھی جائے گا. تو اب میرا خیال ہے کسی تمہید کے بغیر جناب صاحب کتاب سینیٹر سجاد بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی تمام انتظامیہ, تھینک یو سو مچ, چیئرمین صاحب, ان کے رفقا, جلندری صاحب, رؤف طاہر صاحب, تاثیر مصطفیٰ صاحب, اور بھی بہت سارے شخصیات ہیں, شاید میں سب کے نام اس وقت مناسب نہ ہو لینا, مگر یہ بہت خوبصورت ادارہ ہے. مجھے تو ایک دفعہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ ادھر آ کے میں ان کے ایک فورم میں کوئی اپنی بات کر سکوں, تو وہ ایک لیکچر ٹائپ چیز تھی. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی کوئی تحقیقی اور تخلیقی کام کر رہے ہیں, بڑا یوزفل ان کا یہ فورم ہے جس میں انٹلیکچوئلس کو, اور آپ نے دیکھا کہ بڑے سلیکٹڈ شخصیات ہیں یہاں پر, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں, اور ہم بڑے متاثر ان دوستوں سے ہوتے ہیں سارے لوگ. بہت ساری شخصیات جیسے سجاد میر صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. مطلب ایج کی بات نہیں کر رہا ہوں, مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا ورک جو ہے, ان کی کنٹریبیوشنز اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو ہم جو بھی ٹائٹل دے دیں وہ میرا خیال ہے ان کی شخصیت کو شاید پوری طرح سے وہ نہیں ایکسپلین کر سکتا. تو آج کی تقریب کا جو اہتمام کیا ہے میں اس کے لیے خاص طور پہ بہت ہی شکر گزار ہوں. تاثیر مصطفیٰ صاحب کا اس میں مین رول ہے, اور ورنہ ان کو معلوم ہے میری تو, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 21 بک ہے, لیکن میں نے کبھی تقریب کوئی کسی کتاب کی نہیں کرائی ہے. یعنی چونکہ مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ہے تو پھر اگلی چیز پہ لگ گئے ہیں کہ وہ, کیونکہ زندگی مختصر ہے تو جتنا آپ کوئی کام کر جائیں اتنا اچھا ہے, کنٹریبیوشن جتنی آپ کی ہو جائے, کیونکہ انسان کو تو معلوم نہیں ہے کہ کس وقت اس کی زندگی
کا اختتام ہو جائے. جیسے ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے, یہ کتاب بھی میں نے لکھی تو خلافت شروع بھی ہوئی تھی, پھر ختم بھی ہو گئی. تو زندگی بھی ایسے ہی ہے, انسان کی زندگی ہو, قوموں کی زندگی ہو, کسی معاشرے کی زندگی ہو, تو اس میں بہر صورت پرولونگ ہم کر سکتے ہیں. اچھی دیکھ بھال اگر کریں, چیزوں کو پراپر طریقے سے مینیج کریں, تو جیسے انسانی زندگی کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے, ایسے تاریخ میں قومیں بھی اپنی جو زندگی ہے اس کو بڑھا سکتی. تو یہ کتاب انفیکٹ تو اس وجہ سے مجھے خیال آیا کہ اس کو لکھنا چاہیے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے, بہت سارے ینگسٹرز کے ساتھ جب کبھی بات ہوتی تھی تو بہت مختصر سا مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو ہماری اسلامی تاریخ کے بارے میں معلوم ہے. اور پھر خاص طور پہ بڑی دلچسپ باتیں کہ بھئی بنو امیہ کی حکومت, مجھے اکثر یہ لوگوں کو سننے کو ملا کہ 200 سال جو ہے بنو امیہ کی حکومت رہی اور 200 سال بنو عباس کی حکومت رہی, اور اس طرح سے ان کو آگے کچھ پتہ نہیں ہے. تو حالانکہ بڑی بیسک چیزوں کا فرق ہے یہاں پر. اس لیے میں نے سوچا کہ کم از کم ہماری جو آنے والی جنریشن ہے, موجود جو ہے, ان کو بھی اس کی ضرورت ہے, لیکن آنے والی جنریشن کو تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کے لیے کوئی چیز ایسی تیار کرنی چاہیے. اور پھر جیسے سجاد میر صاحب فرما رہے تھے, بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. مختصر رکھیں آپ اپنے موضوع کو, جبکہ موضوع ہے بڑا وسیع. اور پھر چونکہ ایک بک رائٹنگ, بک ریڈنگ اور پبلیکیشنز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمارا ہے کہ اس کا ایک حجم بھی رہنا چاہیے کتاب کا, ورنہ پھر لوگ ساری آپ کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے. جیسے اس کا سائز کوئی بڑا دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا ابھی نہیں, پھر پڑھیں گے, اور پھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس کو اس میں رکھیں تاکہ وہ کسی طرح, جیسے میر صاحب آپ نے فرمایا, تو ایک میرا ساتھ ایسا ہوا. ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد ہے کہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا, اور جنگ اخبار جو تھا راول پنڈی کا سب سے بڑا اخبار تھا. تو میں اس فرینچ میں ماسٹرز کر رہا تھا. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا لاگول سے فرانس تک. یہ لاگول وہ سرزمین تھی جو 500,000 قبل مسیح میں آباد ہوئی, پھر فرانس تک اس کی ہسٹری میں لکھی. اس وقت فرانسوا متیران تھے پریزیڈنٹ اس کے. تو ایک اصغر بخاری صاحب انچارج ہوتے تھے جنگ کے میگزین صفحے کے. ان کو میں نے جا کے وہ آرٹیکل دیا, تو وہ سنڈے کو ان کا آتا تھا آرٹیکل, تو وہ سارا آرٹیکل انہوں نے شائع کر دیا. وہ اس وقت آپ کو بڑے سائز کے کالمز ہوتے تھے, پورے 2 انچ کا ایک کالم ہوتا تھا, اور 8 کالمز ہوتے تھے, اور بڑا سائز ہوتا تھا. ابھی تو اخبار بھی چھوٹے سائز کے ہو گئے. انہوں نے پورا صفحہ جو ہے نا پچھلا وہ بھر گیا اس پہ, اور ٹائٹل لکھنے کے لیے ایک لائن کی وہ سرخی بچی, تو وہ چھپ گیا. اگلے دن یونیورسٹی میں گیا تو مجھے سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی کتنے پیسے دے دیے جنگ والوں کو, یہ تو ایک خبر نہیں چھاپتے کسی کی, پورا صفحہ آپ کا چھاپ دیا. تو میں نے اصغر بخاری صاحب کا ایک شکریہ ادا کیا. میں نے کہا آپ نے بڑی محبت کی, میں نے تو آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا, تو آپ نے تو سارے کا سارے چھاپ دیا. انہوں نے کہا, میں نے اس کو جب مطالعہ کیا تو میں نے کہا اگر میں نے ایک لائن کاٹی تو ممکن ہے 50 سال نکل جائیں درمیان میں. تو وہ کنسائز ایک ہسٹری وہ بھی تھی جو مڈل ایج سے شروع ہو کے پھر آن ورڈ چلی, زیادہ جس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. تو اس طرح بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ محدود رکھیں اپنی تعداد صفحات کی بھی, اور کوئی بات جو ہے وہ آپ کی رہ بھی نہ جائے. کوشش میں نے اس میں یہی کی. یہ جیسے میری بیٹی بات کر رہی تھی, تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, سارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کریں کچھ, تو آپ لگے ہوئے اپنے کام میں, وہ پتہ ہی کوئی نہیں ادھر ادھر کون گھوم رہا ہے کون جا رہا ہے. کیونکہ وہ پھر اگر آپ ایسا نہ کریں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کر نہیں سکتے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. پھر یہ کچھ چیزیں کہتے ہیں بلیسنگز ان ڈسگائز, کہ یہ کووڈ کا ایشو آ گیا تو بہت ساری ایکٹیویٹی جو تھی وہ محدود ہو گئی. تو مجھے یاد آیا کہ موزے تم کا ایک فکرہ تھا کہ اپنے دکھوں کو قوت میں بدل دو. تو میں نے کہا کہ یہ دکھ تو آ گیا ہے, یہ ساری دنیا بھی آ گیا, ہماری قوم پہ بھی آ گیا, لیکن چلیں اس کے درمیان ایک ٹائم یہ ملا ہے کہ کوئی تخلیقی کام کریں. یہ اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے لیں سارے پیریڈ کو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کمپلیٹ کرنے کا موقع مل گیا. جناب امیر العظیم صاحب تشریف لائے, میں بہت شکر گزار ہوں. بڑا ان سے نیاز مندی کا تعلق رہا ہے.
بڑے آپ سب جانتے ہوں گے ویل نون لیڈر ہیں جماعت اسلامیہ پاکستان کے، سیکٹری طلعت بھی ان کے ابھی بھی ہیں شاید یا رہے ہیں، سیکٹری جنرل ہو گئے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس میں وہ جیسے بات اس میں اگرچہ بہت ہو چکی ہے، دوستوں نے کافی مین جو اس کے فیچرز تھے اس کا تو ذکر کر دیا ہے، لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ مختصر سا کہ جو دوست یہاں بھی تشریف فرمائیں، جب کتاب تو ان کی نظروں سے گزرے گی تو پھر زیادہ چیزیں وہ لکھ سکیں گے، لیکن موٹی موٹی بات میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ جو بنے خلافت راشدہ کا تو ذکر ہوا کہ 30 ایئرس کا اس کا پیریڈ تھا اور 5 خلفاء اس میں ہوئے. پھر جب بنو امیہ کا دور آیا ان کا پیریڈ جو تھا 91 ایئرس کا تھا. 91 ایئرس کے پیریڈ میں وہ غالباً کوئی 14 کے لگ بھگ خلفاء تھے، لیکن جو سجاد میر صاحب نے اندلس کا ذکر کیا ہے وہاں پر بنو امیہ کے خاندان نے 805 سال حکومت کی. ایک طویل عرصہ جو تھا وہ وہاں پر ان کی حکمرانی رہی. اور امیر العظیم صاحب بیٹھے ہیں، جب میں یہ کتاب امیر صاحب لکھ رہا تھا تو میں نے بطور خاص مولانا مودودی صاحب کی کتاب منگوائی. ایک ہمارے دوست ہیں وہاب صاحب، پتہ نہیں آج تشریف لائے ہیں کہ نہیں لائے، تو وہ بڑے اسٹانچ ان کے ورکر ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ کتاب کسی طرح سے دے، کیونکہ میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو خیر مہربانی ان کی، بڑی دیر سے انہوں نے وہ کوشش کر رہے تھے، آخر مل گئی ان کو. تو پھر انہوں نے ایک کتاب کے ساتھ مجھے 5-7 اور کتابیں بھی بھیج دی، وہ مجھے گفٹ کے طور پہ مل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ، اسی طرح اگر آپ پھر آگے بنو عباس آ جاتے ہیں، ان کی حکومت جو تھی وہ 524 برس رہی. 524 برس تو وہ رہی، وہ خلیفہ عباس سے شروع ہو کے صفا جو زیادہ مشہور ہے اس نام سے، پھر وہ معتصم باللہ جس کو ہلاکو خان نے مرڈر کر دیا اور ساری اسٹیٹ ہی ختم کر دی اور جلا دیا بغداد کو، وہاں پہ وہ ختم ہو گئی. لیکن پھر انہی کے خاندان میں سے ایک بندے کو وہ جو تھے رکن الدین بیبرس، ایک مملوک حکمران تھے ایجپٹ کے، وہ کسی طرح سے ڈھونڈ ڈانڈ کے ان کو لے آئے، کیونکہ جیسے امیر صاحب فرما رہے تھے یہ بڑا تقدس رہا ہے خلیفہ کے، یہ جو عہدہ ہے مسلم امہ میں کوئی حکمرانی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کی حکمرانی کو عوام تسلیم ہی نہیں کرتے تھے اگر خلیفہ کے سند اس کے پاس نہ ہو. تو بیبرس جو تھے وہ حکمران تو بن گئے، لیکن ایک تلخ واقعہ اس سے پہلے ہو گیا تھا. ایک سلطان قدس تھے جو عین الجلود کی جو وہ جنگ تھی وہ اصل اس کے ہیرو تھے، لیکن وہ بیچارے مرڈر ہو گئے واپس جب جا رہے تھے ایجپٹ میں. تو وہ کوئی لوگوں نے الزام لگا دیا کہ شاید بیبرس کا اس میں تعلق ہے اس واقعے. تو پھر وہ ڈھونڈ کے لائے خلیفہ کے، کوئی بانجا بھتیجا تھا، اس کو آگے خلیفہ بنایا وہ عباسی خاندان میں ہی سے. تو وہ پھر ان سے سند لی، پھر حکمرانی ان کی جو وہ لیجیٹیمیٹ ہوئی، اور پھر وہ جو تھی خلافت وہ 264 برس رہی. وہ تھی اگرچہ برائے نام، لیکن خلیفہ کا جو تقدس تھا وہ بہرصورت برقرار. درمیان میں کئی اور بھی سلطنتیں بنتی رہتی تھیں، لیکن خلیفہ کا جو ایک سٹیٹس تھا، جیسے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک خاتون بن گئی شجرت در ان کا نام تھا، وہ ایجپٹ میں بن گئی سلطان. پورے ایجپٹ میں ہر کوئی ان کے ساتھ تھا، فوج ان کے ساتھ، عوام ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جنگ کے دوران مارے گئے تھے تو لوگوں نے کہا ان کو بنا لیتے. لیکن وہ معتصم باللہ نے سند نہیں دی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے ان کو، یہ تو خاتون ہے. وہ بیچاری بنی بنائی حکومت جو تھی چھوڑنی پڑ گئی. تو خلیفہ کا یہ سٹیٹس تھا کہ وہ ان کی سند کے بغیر، ہمارے انڈیا میں بھی جو حکمران تھے ان کی وہ سند لے کے آیا کرتے تھے، پھر بھی حکمرانی کرتے تھے. تو یہ تقدس برقرار رہا. بلکہ یہ جیسے میر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ ان فیکٹ تو خلافت عثمانیہ نہیں تھی، یہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور اس کے جو حکمران تھے وہ بھی کبھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں لکھا، سلطان لکھتے تھے. خلیفہ لکھا آخری نے جب وہ خطرے میں پڑ گئی خلافت، تو حکومت خطرے میں پڑی تو انہوں نے کہا خلافت کا کیونکہ دنیا سے سپورٹ مل جائے گی. تو پھر ہمارے جمال الدین افغانی اور ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی، یہ سارے لوگ پھر بڑی یہاں تو موومنٹ چلی، لیکن وہ انفیکٹ خلفاء جو تھے وہ یعنی عباسی ہی کہلاتے تھے. جب تک عباسی رہے یعنی 230 برس تک تو سلطنت عثمانیہ بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ، لیکن سلطنت وہ عباسی خلافت موجود رہی ایجپٹ میں.
اور ان کے انڈر تھا مکہ اور مدینہ، تو اس لحاظ سے وہ تقدس بھی انہی کے پاس رہا. لیکن جو یہ 9th ان کے سلطان تھے عثمانیہ کے، سلیم اول جی، انہوں نے پھر کیپچر کر لیا ایجپٹ کو، اور خلیفہ کو بھی پکڑ کے اپنے ساتھ ہی لے آئے. خلیفہ نے پھر وہ خلافت بھی ان کو سونپ دی، لیکن انہوں نے بھی خلیفہ کا ٹائٹل نہیں اپنے لیے اپنا، انہوں نے خادم الشرفین کا ٹائٹل لیا جو آج تک چل رہا ہے، خلیفہ نہیں کہ. لیکن آخری جو ان کے جب سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ زوال پذیر ہو رہی تھی اور بہت سارے اس کے حصے اسے الگ ہو گئے، اور اندرون ملک بھی کمال اتاترک کے ساتھ تھی، جو لوگ تھے اس طرح وہ چاہتے تھے کہ یہ ہم کوئی سسٹم کو چینج کریں. تو اس وقت پھر وہ سلطان عبدالحمید جو تھے انہوں نے مدد مانگی اور انہوں نے کہا یہ خلافت خطرے میں پڑ گئی. تو پھر آخری ان کے جو سلطان عبدالمجید تھے وہ پھر ان کو معزول کر کے، پھر فرسٹ ورلڈ وار میں شکست بھی ہو گئی تھی چونکہ ان کو برے طریقے سے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا ان کی سلطنت جو تھی، اور ترکی بھی سمٹ گیا بالکل. ایون استنبول جو ان کا کیپٹل سٹی تھا اس میں بھی قبضہ کر لیا تھا یونان نے اور الائڈ فورسز نے. پھر یہ کمال اتاترک کی سربراہی میں ایک فوج نے کاؤنٹر اٹیک کیا، اور پھر ان کی گڈ لک اس وقت یہ ہوئی کہ سوویت یونین میں انقلاب آ گیا. پہلے تو سوویت یونین تو تھا نہیں، پہلے تو رشین فیڈریشن تھی اور وہ الائڈ فورسز کا حصہ تھی. لیکن جیسے وہ انقلاب آیا لینن کا تو وہ الگ ہو گیا الائڈ فورسز سے، جنگ عظیم سے نکل گئی فرسٹ سے. وہ ٹرکی نے ان کے ساتھ پھر پیکٹ کر لیا تو اس سے ٹرکی بچ گیا اور استنبول بھی واپس آ گیا. تو اس طرح سے مطلب تاریخ میں بڑی باریک بینی سے چیزیں آئیں. اچھا خلفاء جو ہے بعض بڑے مضبوط خلفاء تھے، بعض بیچارے بڑے کمزور بھی رہے، ان میں سے بہت سارے معزول جبراً کیے گئے، مرڈر بھی کیے گئے. یہ ایون خلافت بنو امیہ میں اب دیکھیں، پہلے خلافت راشدہ کو دیکھ لیں کہ ہمارے 4 خلیفہ جو تھے وہ تو بیچارے شہید ہوئے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے. ہر ہمارے جو خلیفہ امیر المومنین تھے وہ شہید کیے گئے، اور بلکہ تصدیق تو ان واقعات کی نہیں ہو سکی، لیکن کہیں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ڈیتھ تھی وہ بھی تھوڑی ڈاؤٹ فل تھی، کہ ان کو نیچرل طریقے سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی. بات لیکن میں نے اس کو نہیں، کیونکہ تحقیق اس میں نہیں ہو سکی تھی تو اس لیے میں نے وہ اس طرح سے ذکر نہیں کیا ہے. لیکن پھر بنو امیہ کے 2 خلفاء مرڈر ہوئے، پھر بنو عباس کے میرا خیال ہے کوئی 14 خلفاء معزول بھی ہوئے، ان میں سے 5 مرڈر بھی ہوئے. سلطنت عثمانیہ میں بھی کئی سلطان جو تھے معزول کیے گئے، مرڈر کیے گئے. تو یہ بڑی تاریخ ہماری جو ہے نا ویسے تو بڑی شاندار ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری خوبصورت باتیں بھی ہیں. بہت ہماری طاقت تھی دنیا میں، ہمارا ایک مقام تھا، اتنی ہیبت تھی مسلمانوں کی. مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ پہ، وہ اس کتاب میں تو میر صاحب نہیں ذکر ہے لیکن میں ایک اور کتاب پہ کام کر رہا تھا، تو اس میں یہ میں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ 3 جو بڑی امپائرز تھی، رومن امپائر تھی، برٹش امپائر اور فرینچ امپائر، ان تینوں نے مل کے ایک ٹیکس لگایا اپنے عوام کے اوپر جس کا نام ہی صلاح الدین ٹیکس رکھا، اور 10% وہ کاٹتے تھے لوگوں کے انکم میں سے کہ صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر بھی ہار گئے. یعنی اتنی ہیبت تھی اس وقت مسلمانوں کی کہ کوئی، نہرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ جو اس نے اپنی بیٹی کے نام خط لکھے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ ایک ان کا کنگ تھا رچرڈ اور ایک کوئی لیڈی تھی رومن امپائر کی، اگر ان کا اتحاد نہ ہو تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو. وہ اتفاق ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ ان کا اتحاد ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی. تو کہنے کا مقصد ہسٹری میں تو جتنی آپ بات کریں ختم ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اتنا طویل ہے. تو میں اب آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، وہ شکریہ ہی میں ادا کر سکتا ہوں. میرے پاس الفاظ کم ہیں، جتنا زیادہ میں شکریہ ادا کروں. اتنی بڑی تعداد میں دوست تشریف بھی لائے ہیں، کیونکہ ان کا یہ جو فورم ہے یہ فکری ایک فورم ہوتا ہے، تو اس میں عام طور پہ تعداد دوستوں کی کم ہی ہوتی ہے. اور پھر مجھے برٹن رسل کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، ان کا ایک فکرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر 100 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو اگر وہ میری بات نہ سمجھ رہے ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو صرف اور میری بات سمجھ آئے تو میں سمجھتا ہوں میرا لیکچر صحیح ہو گیا. تو یہاں پر تو بڑی نا یہ گیلیکسی آف انٹیلیجنس ہے، مطلب جو دوست ادھر اکٹھے ہوتے ہیں. مگر آج تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ بہت سارے دوست آ گئے اور یہ حال بھر گیا.
ایکسٹرا چیئرز ان کو لگانی پڑی ہیں، اور اس میں تاثیر مصطفیٰ صاحب کا رول ہے. میں فرداً جتنے مقررین نے باتیں کی ہیں، میں تو ذاتی طور پہ ان کا الگ سے بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن آپ کی موجودگی میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میں فرینکلی اسپیکنگ اس قابل نہیں ہوں جتنی خوبصورت انہوں نے الفاظ بولے. ابھی ہم تو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، مقصد ہے کہ ابھی سیکھنے کا وقت ہے اور سیکھ رہے ہیں، اور انہی میں دوستوں میں سے بہت کچھ سیکھا ہے، انہی کی محبت سے، انہی کی شفقت سے، انہی کے نالج سے، انہی کی سرپرستی سے. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بشپ صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے بطور خاص، اور انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے ہم تو بڑے اس کے ایڈوکیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آپس میں محبت کرنے کا ہنر سکھائے، یہ بڑا ضروری ہے. جو بھی دین ہے دنیا میں، جو بھی مذہب ہے، اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان جو را ہے اس کو، آدمی ہے اس کو انسان بنایا جائے. اگر انسان بن جائیں تو پھر مذہب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان نہ بن سکے تو پھر جو مرضی زبان سے کوئی اظہار کرتا رہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ جی، سو نائس. آپ نے آلریڈی مہربانی کی ہے، بہت مہربانی، بہت مہربانی. سو نائس. خواتین و حضرات، آپ نے آج کی تقریب کے مرکزی کردار جناب سینیٹر سجاد بخاری کی گفتگو سنی. انہوں نے سجاد میر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اپنی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے علم کی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ سجاد میر صاحب جو ہیں یہ شاید پیدائشی استاد ہیں. انہوں نے 1970 کی دہائی میں پروین شاکر کی کتاب خوشبو کا دیباچہ لکھا تھا. خواتین و حضرات، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں اتل پتل کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن آج ہماری تقریب کو واقعی امیر العظیم صاحب نے اتل پتل ہی کر دیا ہے. ترتیب ہمیں بدلنی پڑی ہے. ہمارے مین مقررین میں جناب امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی اور سجاد بخاری صاحب کے ذاتی دوست شریک تھے، لیکن یہ شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے ذرا دیر سے آئے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے لیٹ آنے کی معذرت میں کچھ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت کتاب، یعنی تاریخ کو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس سادگی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے وہ شاندار ہے. اور خاص طور پہ ایک نیا اسلوب، یہ جو نیچے آپ نے کیپشنز دیے ہیں، سرخیاں دیے ہیں، یہ ایک بالکل ایک نئی جہت جو ہے وہ آپ نے متعارف کروائی ہے. اور تاخیر تو ظاہر ہے، ٹریفک بھی ہے، کچھ مصروفیت بھی تھی. میں نے کہا تھا بس میں ضرور حاضر ہوں گا اور سلام پیش کروں گا، آپ کو خراج تحسین دوں گا. کتاب کے حوالے سے صرف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، خلافت اور پھر ملوکیت، ہم برائے نام اس ملوکیت کو خلافت ہی کا نام دیتے رہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ آخری دور میں پھر اس حکومت کو بچانے کے لیے ایک تقدس کا پردہ جو ہے وہ، فرق یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ آزاد مرضی سے بیعت کے ذریعے حکمران قائم ہوتے تھے اور بنتے تھے، پھر حکومت یا حکمران پہلے بنتے رہے اور بیعت اور مرضی جو ہے وہ بعد میں لی جاتی رہی. آج بھی جہاں جہاں کوئی گراس روٹ سے کوئی حکومت آتی ہے تو وہ ملک کو اور قوموں کو خوشحالی دیتی ہے، اور جو پیراشوٹ سے آئے حکومت وہ کہیں پر بھی کوئی خوشحالی اور امن نہیں دیتی. خدا کرے کہ پاکستان ہی نہیں، پوری مسلم دنیا میں گراس روٹ سے کوئی حکومتیں بننی شروع ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، جب ہم آج کی تقریب کے مقررین کی سلیکشن کر رہے تھے سجاد بخاری صاحب کے ساتھ، تو ایک مسئلہ ہمیں درپیش یہ تھا کہ تاریخ کے کسی طالب علم یا استاد کو ضرور زحمت دی جائے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ تاریخ کے ایک طالب علم جو خود استاد کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج کی مجلس کی صدارت کر رہے ہیں. جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت عنایت فرمائیں. یہ نقاب اتار ہی لیا جائے. جناب سجاد بخاری صاحب، معزز خواتین و حضرات،
میں نے تو راز چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن تاثیر مصطفیٰ صاحب نے سر محفل کھول دیا، تو اب میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا بھی صاحب کتاب سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ تاریخ کا ہے۔ انہوں نے تاریخ پہ بہت کتابیں لکھی ہیں، میں نے کم از کم زمانہ طالب علمی میں بہت کتابیں پڑھی تھیں، اور خاص طور پہ جو اسلامی تاریخ تھی وہ میرا پسندیدہ موضوع تھا، اور ایم اے میں بھی میں نے اسی کو اختیار کیا تھا، تو اس لیے میرا صاحب کتاب سے ہی رشتہ ہے۔ بڑی اچھی باتیں ہوئیں، صاحب کتاب کی تعریفیں ہوئیں، کتاب کی تعریفیں ہوئیں۔ یقینی طور پہ یہ کتاب جو ہے ایک بہت ہی اچھی حوالے کی کتاب ہے۔ کسی کو بھی دلچسپی ہو تاریخ میں اور وہ اس کو کتاب کو اٹھائے، اور جس پیریڈ سے، جس وقت سے، جس بھی حکومت کے بارے میں، جن حکمرانوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہے، تو اس کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں امیر العظیم صاحب کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ خلافت تو شروع میں تھی، اور بعد میں جو تھی وہ ملوکیت تھی، جس کو ہم نے خلافت کا نام دے دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جب خلافت کی بات کرتے ہیں، آج کل بھی خلافت کی بات ہو رہی ہے، خلافت مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی ہمیں نہیں بتاتا، اس قوم بیچاری کو نہیں بتاتا، عوام الناس کو نہیں بتاتا کہ خلافت کی شرائط کیا ہیں، خلافت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو اس کو جاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو پہلے 2-4 خلفاء تھے، آپ ان کا دور دیکھ لیں، اس میں 3-4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کسی دور میں، کسی حکمران میں وہ چیزیں نہ ہوں تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کو خلیفہ کہہ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ کا چناؤ جو ہوتا ہے، وہ بات پھر جمہوریت کی بھی ہو رہی تھی۔ دراصل اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنا ایک طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے، جنہوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے ایک اصطلاح ضرور سنی ہوگی، اہل الرائے، اہل الحل والعقد۔ وہ ایک ایلیٹ ہوتے تھے، پولیٹیکل ایلیٹ مسلمان امت کے، جو بنیادی چناؤ کرتے تھے کہ یہ شخص اس اہل ہے کہ اس کے لیے بیعت کی دعوت دی جائے۔ پہلے وہ کرتے تھے، اس کے بعد دعوت عام ہوتی تھی، اور اس طرح خلیفہ کا چناؤ ہوتا تھا۔ اور وہ خلیفہ کیا ہوتا تھا؟ وہ موروثی نہیں ہوتا تھا، اس کا چناؤ ہوتا تھا، بیعت لینے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہوتی تھی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ شورائی نظام وہ ہوتا تھا، کنسلٹیشن کا نظام ہوتا تھا۔ کوئی چیز بھی مشورے کے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایوانوں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں چھپ کے حکمران بیٹھیں اور جو مرضی کے فیصلے وہ کر دیں، ایسا بات نہیں ہوتی تھی۔ جو ابتدائی دور تھا، چونکہ تھوڑی آبادی تھی، تو ہر چیز مسجد نبوی میں ہوتی تھی، لوگوں سے مشورہ ہوتا تھا، اور عام آدمی کو بھی حق حاصل ہوتا تھا، وہ اٹھ کے اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اہم بات جو میری نظر میں تھی، جو بعد میں کسی دور میں دیکھنے میں نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ جو ایک بیت المال کا ادارہ ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاستی وسائل جو تھے اس پہ کسی فرد کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ ریاستی وسائل جو تھے وہ پوری امت کے، پوری قوم کے، پورے عوام کے اور مستحق لوگوں کے ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوں، جھولیاں بھر بھر کے اس میں سے فائدہ اٹھائیں، خرچ کریں، اپنے بچوں کو دیں، جاگیریں بانٹیں۔ جس کسی دور میں یہ ہوتا رہا ہے، کم از کم میں تو اس کو خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ چیز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بھی خلافت کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس میں وہ کوئی خصوصیات ایسی نظر نہیں آتی جو کہ اس زمانے میں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کی مثال لیجئے، انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی، وہ میرا خیال ہے بہت زبردست منشور تھا، خلافت تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تم میں سے سامنے آیا ہوں، اگرچہ میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں، میں بہترین نہیں ہوں، مجھ میں خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، میں کام کروں گا، اگر میں کوئی خرابی کروں تو تم لوگوں کا فرض ہے کہ تم میری اصلاح کر دو، مجھے درستگی کر دو۔ کون سا آج کل کا حاکم ہے اور کون سا اس سے پہلے زمانے کے خلیفہ تھے جو لوگوں کو آ کے یہ بات کہہ سکیں؟
اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن یہی خلیفہ جو تھے حضرت ابو بکر، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی تھیلا اور کپڑے اور لے کے وہ چل پڑے بازار کی طرف. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ جناب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میرا یہ کام ہے جو میں کرتا ہوں تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ کھاؤں پیوں گا کیسے. انہوں نے کہا نہیں، اب آپ تو نہیں کر سکتے، اب تو آپ خلیفہ ہیں، آپ پہ ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ اپنا ذاتی کام کریں گے تو آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ اب نافذ کیجئے موجودہ جو دور ہے کہ جب ان کو حکومت ملتی ہے تو ان کے کاروباروں میں اور وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، تو کسی طریقے سے ان پہ یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، لیکن میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. اور ابھی وہ وظیفے کی بحث ہو رہی تھی کہ ان کو کیا وظیفہ دیا جائے. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ یہ آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ میں خود کروں گا. آج کل اگر کوئی حکمران کہے کہ جی میں اپنے مشاہرے کا فیصلہ خود کروں گا تو میرا خیال ہے خوف سے پوری قوم جو ہے وہ کانپ اٹھے گی، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو انہوں نے کہا میں خود فیصلہ کروں گا. اور فیصلہ کیا فرمایا؟ پوچھا کہ جو مدینہ میں مزدور مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ 2 درہم 3 درہم جو بھی ہے. کہتے ہیں کہ میرا جو مشاہرہ ہے وہ ہوگا اس مزدور کی مزدوری کے بعد. تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ اتنے تھوڑے پیسوں سے آپ کا گزارا نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا اگر میرا گزارا نہ ہو سکا تو پھر میں اس مزدور کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا، میرا گزارا ہوگا. اور ایک اور واقعہ، اب چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ واقعی بخاری صاحب کی طرح بات کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ایک دفعہ وہ گھر میں تشریف لائے تو گھر میں جو عام سوکھی روکھی روٹی تھی اس کے ساتھ کچھ میٹھا بنا ہوا تھا، کھجوروں کا میٹھا کیا ہوگا، کھجوروں سے کچھ دودھ ڈال کے بنا ہوا تھا. تو کھایا، بڑے خوش ہوئے، لطف آیا. اور گھر والی سے پوچھا کہ یہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو روز کا وہاں سے راشن ملتا تھا بیت المال سے، اس میں کچھ میں نے بچا لیا، زیادہ ہوتا تھا تو اس سے میں نے یہ میٹھا تیار کیا. کہتے ہیں بڑا اچھا کیا. فوری طور پہ بیت المال میں گئے اور اپنا راشن جو تھا اس حد تک کم کر دیا جس کی وجہ سے وہ میٹھا ان کو کھانے کو ملا تھا. تو واقعات اتنے ہیں جتنے دہراتے جائیں. مجھے تو بالکل کوئی خلافت والی باتیں بعد میں نظر نہیں آئیں، چاہے وہ اموی دور ہو، چاہے وہ عباسی دور ہو، چاہے وہ عثمانیہ سلطنت کا دور ہو. ٹھیک ہے، وہ بڑی ٹھیک بات کی بخاری صاحب نے کہ اس کا ایک تقدس تھا. لیکن خواتین و حضرات یہ بھی تو غور کیجئے کہ وہ تقدس کی وجہ کیا تھی. تقدس کی وجہ وہ روایات تھیں جو ابو بکر نے قائم کیں، جو عمر نے قائم کیں، جو عثمان نے قائم کیں اور حضرت علی نے قائم کی. اس کی وجہ سے تقدس تھا. تقدس ان کے لباس کی وجہ سے، ان کے جاہ و جلال کی وجہ سے، ان کے بڑے بڑے محلوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تقدس نہیں تھا. وہ پیچھے ایک تاریخ تھی، وہ ایک روایت تھی جس کی وجہ سے تقدس تھا. اور موروثی نہ ہونے کی بات ہوئی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت عمر نے جو 6 اصحاب کا بورڈ مقرر کیا تھا اس میں اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں غور کیا جائے گا، باقی لوگوں کے بارے میں سوچو. اور بڑی خوبصورت بات حضرت علی نے کی تھی جب ان پہ ابن بلجم نے حملہ کیا اور وہ بڑی شدید زخمی حالت میں تھے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا آپ مشورہ یا حکم دیتے ہیں کہ ہم حسن کے، ان کا بیٹا جو تھا حسن کے نام ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اتنی پرز حکمت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ واقعی رسول پاک کی اس حدیث کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ علی اس کا دروازہ ہے علم کے شہر کا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، بالکل یہ کچھ کرو گے. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تقدس اور وہ ساری چیزیں تھیں اس کو جس طرح بری طرح سے پامال کیا گیا، بری طرح روندا گیا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ خلافت عثمانیہ نے کیا زیادتی یا کیا قصور کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں عربوں نے ان کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا تھا. آپ نے ضرور نام سنا ہوگا لارنس آف عریبیا. ایک جاسوس آیا، عربوں والے کپڑے پہن کے آیا، عربی زبان بولتا تھا، جس کے نتیجے میں شریف ذہن آف مکہ بھی اس نے لبیک کہا. پھر موجودہ جو اردن کے حکمران ہیں
ان کے بزرگوں نے اس پہ لبیک کہا. پھر عراق میں جتنے لوگ تھے وہ بادشاہ صاحب کو یاد ہوگا جو 1958 میں بادشاہ ختم ہوئی تھی, ان لوگوں نے لبیک کہا. اور تمام ملکوں میں ترک اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ جنگ ہار جاتے. جس طریقے سے ان لوگوں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا, جس طرح ان کی شکست میں اپنا حصہ ڈالا, وہ ایک علیحدہ داستان ہے. تو تقدس تو بہت زیادہ پامال ہوتا رہا, لیکن ہمیں ضرورت ہے, میرا خیال ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے اس سے لوگ سبق نہیں سیکھتے اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو میں چاہوں گا خواتین و حضرات, آپ بخاری صاحب کی کتاب بھی پڑھیں, اس میں درج کیے ہوئے واقعات کو بھی دیکھیں اور اس سے سبق سیکھیں. سبق سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون اور رستے پہ جو حکومتیں چلتی رہتی ہیں وہ کچھ قائم رہتی ہیں, جو اس سے بھٹک جاتی ہیں, ہٹ جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے بھی یہ واقعے, یہ سبق سیکھنے والی بات ہے جو کہ ہم اکثر نہیں سیکھتے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی ایک خوبصورت سی تصویر بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے, ہم یہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ خلافت نہ بن سکی, اس کا وہ تقدس نہ آ سکا جو کہ اس کا ہونا چاہیے تھا. اور اس کی وجوہات وہی ہیں کہ ریاست کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا. وہ ایک گورنر تھے اسی زمانے میں, ایک عمر بن عبدالعزیز بھی تھے, ان کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے. تو اسی زمانے میں ایک گورنر کا تقرر ہوا تھا, جس علاقے میں وہ گئے اور ایک اونٹ یا گھوڑے جس پہ سوار ہو کے, اور انہوں نے جا کے مسجد میں پہلا خطبہ یہی دیا تھا کہ لوگوں میں آیا ہوں, میرے پاس کل میرا اثاثہ یہ ایک گھوڑا ہے اور یہ چیزیں ہیں, اور جب میں واپس جاؤں گا تو تم سارے دیکھ لینا, اگر اس میں سے ایک تنکا بھی زیادہ ہوا تو میں خائن ہوں, میں امین نہیں تھا اور میں مجرم ہوں آپ کا سبب. تو یہ آج کل کے زمانے میں کم از کم ہمیں چیزیں یہ سوچنی بھی چاہیے. وہ ماضی تھا, وہ گزر چکا. ابھی ہمیں یہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے, اس میں خلیفہ ہو نہ ہو, کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سے ہم نے خاص طور پہ یہ نعرہ لگا کے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور ہم اسلامی اصولوں پہ یہ ریاست قائم کریں گے. تو کم از کم یہ اسلامی اصول جو ہے ہمارے سامنے رہنا چاہیے, اور ہمیں آج کی تاریخ, آج کے دور, آج کی حکومت, آج کی سارے لوگ جو معتبر ہیں ان پہ یہ اصول لاگو کر کے دیکھنے چاہیے کہ کس حد تک ہم اسلامی ہیں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, صاحب صدر کی تقریر کے بعد آج کی تقریب کا اختتام ہوتا ہے. میں آپ تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں جو تشریف لائے اور سب نے تحمل سے گفتگو سنی. خاص طور پر ہمارے مہمان مقررین جناب امیر العظیم صاحب, جناب سجاد میر صاحب, جناب حفیظ طاہر صاحب, جناب رؤوف طاہر صاحب اور ڈاکٹر شہزاد روکی کا میں بے حد ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے. انہوں نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں گفتگو کی, اور خاص طور پر ہماری بھتیجی بیرسٹر خدیجہ بخاری کہ ہم بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت بھی نکالا اور اپنے فادر کے بارے میں بہت سی گفتگو بھی کی. سب کا بہت بہت شکریہ. چائے اور نماز حاضر.